بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے نام سے جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ سامعین کرام، آج اب سب کے سامنے واقع فیل جو کہ ہاتھی والوں کا قصہ کے نام سے بھی مشہور ہے، پیش خدمت ہے۔ سامعین کرام، ابرہہ جو نجاشی بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، وہ ابرہہ کافر جو کہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، اس نے جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعاء میں اس نے ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور اس نے چاہا کہ عرب کا حج اس کی طرف پیر دیں۔ مگر جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پاخانہ پود دیا۔ ابرہہ کو جب پتہ چلا تو سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا تھا۔ اس لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے، اور ابرہہ چونکہ غرور اور بدمستی میں اور کفر میں لت پت تھے، اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ نعوذ باللہ وہ مکے کو ڈھا دے گا۔ جب اس کا لشکر وادی محصر پہنچا تو وہاں پر اس نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر اس نے مسلمانوں وہاں کے قریش کے لوگوں کے اونٹوں کو پکڑنا شروع کر دیے۔ سامعین کرام، اس واقعے کو قرآن نے یوں بیان فرمایا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، بس انہیں کائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا۔ سامعین کرام، قرآن پاک نے یوں بہت خوبصورت انداز میں اس واقعے کو پیش کیا ہے۔ اس واقعے کے درمیان جب ابرہہ اور اس کے لشکر والوں نے قریش مکہ کے اونٹوں کو پکڑنا شروع کر دیا تو اسی دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹ بھی پکڑ لیے تھے۔ عبد المطلب اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے لیے ابرہہ سے ملاقات کرنے کے لیے وادی محصر پہنچ گئے۔ ابرہہ نے جب انہیں دیکھا تو بہت متاثر ہوئے۔ وہ اونچے قد، نہایت خوبصورت اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا کہ تم نے جو 2 اونٹ پکڑے ہیں وہ واپس کر دو۔ ابرہہ نے ان کی بات پر حیران ہوتے ہوئے کہا کہ میں تو سمجھتا کہ آپ مجھ سے خانہ کعبہ کو نہ گرانے کی بات کریں گے، جب آپ نے صرف اونٹوں کی بات کر کے مجھے مایوس کیا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں نے تم سے اونٹوں کی بات کی۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور وہ خود ہی اس گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر ابرہہ نے اس کے اونٹ واپس کر دیے اور یوں عبد المطلب اپنے اونٹوں کے پاس قریش کے پاس پہنچ گئے۔ ابرہہ سے ملنے کے بعد عبد المطلب اہل مکہ والوں سے
اہل مکہ والوں کو حکم دیا کہ شہر کو خالی کر دے اور پہاڑوں پر چڑھ جائے۔ وہ خود خانہ کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما، ابرہا اور اس کے لشکر سے اپنے عزت والے گھر کو بچا لے۔ اس دعا کے بعد عبد المطلب اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس طرح پہاڑ پر چڑھنے کے بعد ادھر وادی محصر میں ابرہا نے کعبے پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور اپنے ہاتھی کو کعبے کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ ہاتھی کعبے پر حملہ کرنے کی بجائے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب ہاتھی کا رخ شمال یا جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دھونے لگتا، لیکن کعبے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے، اور اللہ نے اسی سے انہیں کائے ہوئے بز کی طرف بنا دیا، جس طرح قرآن پاک نے خوبصورت انداز میں پیش کر دیا ہے۔ یہ چڑیا ابابیل یا قمری جیسی تھی۔ ہر چڑیا کے پاس تین کنکریاں ہوتی تھی، ایک چونچ میں اور دو پنجوں میں۔ یہ کنکریاں چھننے جیسی تھی، مگر جس کو بھی لگ جاتی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے اور مر جاتا۔ سامعین کرام، یہ کنکریاں ہر ایک آدمی کو نہیں لگتی تھی، لیکن لشکر میں ایسی بگدڑ مچ گئی کہ ہر شخص دوسرے شخص کو رونتا، گرتا پڑتا بھاگے جا رہا تھا۔ ادھر ابرہا پر اللہ تعالیٰ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے، اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو گئے، وہ چور چور ہونا شروع ہوا اور سنا پہنچتے پہنچتے چوزے کی مانند ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، اس کا دل نکل گیا اور وہ مر گیا۔ یوں ابرہا مغرور اپنے انجام کو پہنچا۔ سامعین کرام، انشاءاللہ پھر ایک خوبصورت قرآنی قصے کے ساتھ، ایک خوبصورت اسلامی قصے کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے۔ تھینک یو، والسلام۔